اپنے برابر جو ان کی عمر کا ہوتا اس کو اپنا خلیفہ اور الہی خلیفہ بناتے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو قرآن نے بھی ثابت کیا اس کو. مولا متقیہ 9 سال کی عمر تھی جب دعوت ذو العشیرہ میں یہ کہا گیا کہ علی تم ہی میرے وصی ہو. جب کوئی کھڑا نہ ہوا اس کے بعد میرا مولا کھڑا ہوا. اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ میرا وصی ہے, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. یعنی الہی خلیفہ ان آفیشلی طور پر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کے مارے کہہ رہا ہوں, وگرنہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام دنیا میں آنے کے بعد امام بنا کرتا ہے. بھائی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ابھی آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی, ہمارے امام بن چکے تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خود نبی اکرم نے آگے بڑھ کر یہی تو بیان کیا تھا, کنت نبیا آدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت نبی تھا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان کا سفر طے کر رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی تو نبی ہو. علی سے بھی رہا نہیں گیا. علی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ جب آپ نبی ہو سکتے ہیں تو کنت ولیا آدم بین الماء والطین, میں بھی اس وقت ولی تھا ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. تو ہمارا عقیدہ تو وہاں سے ہے. اور یہ غدیر جو ہے, میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, غدیر یہ 18 ذی الحجہ کا معاملہ نہیں ہے کہ 18 ذی الحجہ کو آخری حج کیا پیغمبر نے. آخری حج کرنے کے بعد جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلایا, جو پیچھے تو ان کو آگے بلایا. اس کے بعد یہ اعلان کیا. عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے, بالکل مسلم عقیدہ ہے, تشیع کا مسلم عقیدہ کہ یہ جو غدیر ہے اس کا سلسلہ آدم کی خلقت سے پہلے چلا اور یہ کھنچتا ہوا 18 ذی الحج میں غدیر خم کے میدان تک آیا. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے عزیزان گرامی. تو یہ اعتراض تو کچھ دلائل ہے میرے پاس. بھئی کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہو وہ امام بن جائے, وہ خلیفہ الہی بن جائے؟ ایک سادہ سا جواب ان کو کیا دیا جائے گا؟ بھئی سادہ سا جواب یہ ہے, وہی خدا جو ایک امام کو 60 سال کی عمر میں امام بنا سکتا ہے, بھئی وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ 3 سال کے بچے کو یا 9 سال کے بچے کو امام بنا سکتا ہے. یا اللہ, تو جو خدا کے ہاتھ میں ہے, یہاں پر عمر کا مسئلہ نہیں چلتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا, بہت اہم مسئلہ ہے یہ. جہاں خلیفہ الہی کی بات آتی ہے, جہاں پر امامت کا ٹاپک آتا ہے, جہاں پر عقیدہ امامت آتا ہے, تو وہاں پر یہ اعتراضات آتے ہیں. تو ہمارا مکتب کوئی معمولی مکتب نہیں ہے. امام جعفر صادق کا مکتب ہے, وہ مکتب ہی نہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جواب نہ دے سکیں. بھئی امام صادق سے ہم جا کر ملتے ہیں, اگر یہ ہمارے مولا نہ ہوتے تو ہم جواب بھی نہیں دے سکتے تھے. تو جواب ہے ہمارے پاس. مسئلہ عمر کا نہیں ہوتا ہے, اصل میں ان کی عقلیں کم ہیں جو سوال کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ ظرفیت کا ہوتا ہے. خدا جس کو اہل جانے گا, خدا جس کی ظرفیت کو ایسا پائے گا کہ اگر میں اس کے اندر اس عہدہ امامت کو رکھ دوں گا تو یہ خیانت نہیں کرے گا. اب چاہے وہ 3 سال کا بچہ ہو یا 9 سال کا بچہ ہو یا 15 سال کا بچہ ہو, بھائی کوئی بھی ہو, ظرفیت دیکھی جاتی ہے. تو پروردگار عالم نے ایک جواب کیا ہو گیا, جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ 9 سال کے بچے کو امام بنا دے, وہی خدا ایک 50 سال کے شخص کو امام بنا دے. دوسرا جواب کیا ہے, خدا دیکھیے حکیم ہے, خدا کی حکمت جو ہے بہت زیادہ ہے. وہ جو آپ کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے خلیفہ الہی بنا کر کہ جاؤ اس امت کی ہدایت کرو,
1,24,000 انبیاء بھیجے، اس کے بعد جب آخری نبی اس دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد جب یہ سلسلہ الہی شروع ہوا ہے، امامت کا سلسلہ جو آگے بڑھا ہے، یہ پروردگار عالم حکیم ہے۔ یہ کیوں سلسلہ شروع کیا اس نے؟ آدم کو بھیجا، خاتم کو بھیجا، الیاس کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا۔ کبھی سوچا آپ نے یہ خدا کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے۔ انسان ہدایت کیوں طلب کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ کمال تک پہنچے، بھائی قرب پروردگار اس کو ملے، خدا سے نزدیک ہو۔ تو جب خدا چاہ رہا ہے یہ انسان کمال پر جائے تو کوئی انتظام بھی تو کرنا چاہیے خدا کو۔ اب مجھے بتائیے کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو امام بنا کر بھیج دے جس کو اپنا نہ معلوم ہو مجھے کرنا کیا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کہاں سے کرے گا بھائی؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے میڈیکلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، بعض بچے ایسے دیکھے گئے ہیں جن کی عقل جو ہے وہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایران میں ایک بچہ گزرا، آج بھی موجود ہے، محمد حسین طباطبائی، 5 سال کی عمر میں نہج البلاغہ PhD، نہج البلاغہ حفظ تھی اس بچے کو۔ اب تو بچہ استاد پڑھاتا ہے، قم میں موجود ہے، ہم نے دیکھا ان کو۔ محمد حسین طباطبائی کا 5 سال کی عمر میں قرآن بھی حفظ کر چکے تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ بچہ تھا، حافظ قرآن بھی بنا، حافظ نہج البلاغہ بھی بنا۔ عقل جس کی بلند ہوگی، کامل ہو جائے گی، پروردگار اس کو یہ دے دے گا۔ ظرفیت کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے قرآنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، قرآن میں کوئی دلیل موجود ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، بالکل یہی سوال امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کیا گیا۔ امام رضا کی خدمت میں لوگ آئے۔ اب ظاہر دیکھیے امام رضا علیہ السلام کا دور اگر آپ دیکھیں، تاریخ پڑھا کیجئے، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے تاکہ معلوم ہمارے امام تھے کیا۔ امام رضا علیہ السلام کا دور بڑا سخت دور گزرا ہے۔ امام کے 47 سال تک اولاد نہیں تھی۔ لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں، آپ کی نسل تو موجود نہیں ہے، آپ کی اولاد تو موجود نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں۔ میرا مولا یہ سنتا رہتا تھا، لیکن امام کو معلوم تھا میری نسل آگے ضرور بڑھے گی۔ بھئی یہ الہی خلیفہ ہے، اس کو معلوم ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ سلسلہ جو علی سے شروع ہوا ہے یہ ختم ہوگا مہدی کے اوپر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام رضا تک تو یہ امامت چلے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آ کر رک جائے؟ میرے مولا یہی کہا کرتے تھے، صبر کرو، میرا بیٹا ضرور دنیا میں آنے والا ہے، خدا مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، ایک فرزند مجھے عطا فرمائے گا، اس سے میری نسل آگے بڑھے گی۔ اور یہی ہوا جب 47 سال گزر گئے ہیں، ایک مرتبہ خدا نے ایک نواں الہی خلیفہ امام رضا کی آغوش میں بھیجا۔ جب یہ خلیفہ آیا، اب ظاہر ہے پہلے اعتراض کیا تھا؟ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اب جب دنیا میں آ گیا، کہہ رہے ہیں یہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے، لوگ آیا کرتے تھے، یا مولا آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ الہی خلیفہ کون ہوگا؟ آپ کے بعد امام کون بنے گا؟ تو میرے مولا یہی کہا کرتے تھے، یہ جو فرزند میرا گہوارے میں موجود ہے، ابھی میرے مولا امام محمد تقی کی عمر 3 سال ہے، 3 سال کی عمر میں مولا اشارہ کرتے تھے یہ بچہ تو میرا گہوارے میں موجود ہے، یہ میرے بعد تمہارا امام بنے گا۔ کہ مولا یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے۔ میرے مولا کہتے تھے بھائی عیسیٰ کی مثال تمہیں نہیں معلوم ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ بھائی عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے، آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ خدا نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، خدا نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجا ہے۔ بھائی جب عیسیٰ گہوارے میں رہ کر یہ کہہ سکتے ہیں خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، تو میرا یہ بچہ 3 سال کی عمر میں امام بھی بن سکتا ہے۔
عیسیٰ کی نبوت کو تو مان لیتے ہو، اور جب میرا بیٹا امام بننے جا رہا ہے اس کے امامت کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، بالکل ایسا ہی سوال میرے مولا امام محمد تقی سے خود کیا گیا۔ صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا سامنے موجود ہیں، یہ مولا امام رضا نے گراؤنڈ فراہم کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، تاریخی نالج ہے، یہ جو کم سنی کے عالم میں امامت کا سلسلہ شروع ہوا میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے شروع ہوا۔ امام رضا نے گراؤنڈ فراہم کیا، زمینہ فراہم کیا، لوگوں کو آمادہ کیا۔ پھر جب امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو 5 سال کی عمر میں میرا مولا امام مہدی امام تھا۔ توجہ کیجئے، تو مولا سے سوال کیا، مولا کی عمر ہے ابھی 9 سال کی، امام محمد تقی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ کہا کہ مولا امامت اور آپ کی عمر تو بہت کم ہے۔ کہا کہ بتاؤ، میرے جد علی بن ابی طالب کا جو اعلان کیا گیا تھا دعوت العشیرہ کے اندر، اس وقت عمر کیا تھی میرے جد علی کی؟ کہا 9 سال۔ کہا میں بھی 9 سال ہوں، جب وہ 9 سال کے ہو سکتے ہیں امام تو میں بھی 9 سال کی عمر میں امام بن سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اور امام نے ثابت بھی کر کے دکھایا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں خلیفہ الہی وہی ہوتا ہے جو ثابت کرے، اور اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اب یہ چیما گوئیاں، بھئی یہ چھوٹا ہے، یہ بچہ کیسے ہم پر امامت کرے گا، لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، کیا کیا جائے؟ مامون نے کہا کہ اس کو بلا لو دربار میں، امتحان لے لو، پتہ چل جائے گا۔ یہ بچہ کوئی تمہارے گھر کا بچہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کے گھر کا بچہ ہے، امام رضا کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے۔ بھئی معمولی بچہ ہوتا تو پھر اعتراض کر سکتے تھے۔ کہا کہ امتحان کر لو، چیک کر لو، اور جہاں بھی آل محمد کو چیک کیا گیا منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ایسا تماشا دے کہ خدا نے مارا ان کے منہ پر۔ کہا کہ بلاؤ، دربار لگا ہوا ہے مامون کا، ایک چور کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی۔ بھئی کہاں سے سزا دی جائے؟ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ اب ہاتھ کاٹنے کا کسی کو معلوم ہو تو ہاتھ کاٹا جائے نا۔ کوئی کہہ رہا یہاں سے کاٹا جائے، کوئی کہہ رہا یہاں سے کاٹا جائے، کوئی کہہ رہا یہاں سے کاٹا جائے۔ اب ہمیشہ میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اب اس کی ضرورت پڑی جو مشکل کشا کا بیٹا تھا۔ میرا مولا امام محمد تقی کو بلایا گیا، کہا کہ محمد تقی کو بلا کر لاؤ۔ میرے مولا کی عمر ہے 9 سال کی، دربار سجا ہوا ہے، بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، مفتیان دین موجود ہیں۔ میرے مولا کو لایا گیا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ ان کی ذلیل اور رسوا ہونے کی باری آ چکی تھی، تبھی مولا کو بلایا گیا۔ میرے مولا امام محمد تقی بڑی جلالت کے ساتھ، اور جب دربار میں داخل ہوئے ہیں تو ایسے داخل ہوئے ہیں، پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ خود مولا کو جب دیکھا گیا تو ہوا ایسی چلی ہے، پردہ خود بخود اٹھتا چلا گیا۔ میرا مولا امام محمد تقی داخل ہوا، بھئی دربار میں دیکھا ایک مفتی وہاں پر بیٹھا ہے، ایک مفتی وہاں پر بیٹھا ہے، ایک مفتی وہاں پر بیٹھا ہے، یحییٰ ابن اقسم بہت بڑا مفتی ہے، وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہے۔ کہا کہ کیا مسئلہ آ گیا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ علی کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا۔ کہا کہ مولا یہ مشکل پیش آ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، لہذا سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ہاتھوں کو کہاں سے کاٹا جائے۔ بھئی آج تک ہاتھوں کا باندھنا معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں پر باندھے جائیں، تو کاٹنے کا کہاں پر ان کو معلوم ہوگا۔ میرے مولا آئے، کہا کہ اپنے اپنے فتوے سناؤ۔ کہا کہ مولا یہاں سے کٹے گا، کسی نے کہا یہاں سے کٹے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ تم سب غلط کہہ رہے ہو، اب میں بتاؤں گا کہاں سے کٹے گا۔ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو، ان المساجد للہ، قرآن کی آیت میرے مولا نے سنائی ہے، وارث قرآن وہاں پر موجود ہے، قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے۔ میرا مولا یہ بیان کرتا ہے ان المساجد للہ کا یاد رکھو، جتنے بھی اعضاء سجدہ ہیں وہ خدا کے لیے ہیں۔
अगर चोर का हाथ यहां से काटा जाएगा तो ये सजदे से महरूम हो जाएगा, इसकी हथेली बाकी नहीं बचेगी। यहां से भी अगर काटोगे तब भी हथेली चली जाएगी। लिहाजा मौला ने कहा इसका हाथ ना यहां से कटेगा ना यहां से कटेगा, बल्कि इस चोर के हाथ को जो काटा जाएगा वो उंगलियों से काटा जाएगा, ताकि आज़ाए सजदा इसके जिस्म पे बाकी रहे। ताकि आज़ाए सजदा इसके जिस्म में बाकी रहे। मौला ने समझा दिया चोर को चोरी की सजा मिलनी चाहिए, इबादत से महरूम नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं खलीफा इलाही। अगर कोई और दूसरा खलीफा होता उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां से हाथों को काटना है, कयामत तक ये मसला बाकी रहता। अगर अली का वारिस दरबार में ना आता, जैसे अली का वारिस दरबार में आया मसले को 2 मिनट में हल कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये खलीफा इलाही है और मैं अर्ज़ करता आ रहा हूं। देखिए जितने इनके फज़ाइल हैं सुनते चले जाइए। इनका ताल्लुक जो है करामत इंसानी के साथ बहुत गहरा है। ऐसे खलीफा से अगर आप मिलें तब जाकर करामत मिलेगी। यह है इलाही खलीफा जिनका इल्म भी मोहम्मद का इल्म है, जिनका तक़वा भी मोहम्मद वाला है, हर चीज में मोहम्मद की तरह है सिवाय नबूवत के। वो नबी तक बाकी तमाम चीजें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा में परवरदिगार आलम ने वसीयत करके रखी थी वो तमाम चीजें अली के अंदर आई। उसके बाद आजकल के दिनों में जो तमाम चीजें आदम से लेकर खातम तक और खातम से 11वें इमाम तक जितनी चीजें हैं, आज का जो खलीफा इलाही है मेरा मौला इमाम ज़मान है, तमाम चीजें खुदा ने उसके वजूद में रख दिए हैं। तवज्जो कीजिए, इनसे आकर जो मिल गया फिर वो खुद ऐसी बातें करने लग जाता है। एक और मिसाल मैं आपको दूं, अबू बसीर का नाम आपने सुना है। अबू बसीर छठे इमाम के बहुत ही गिरा कदर साहबी का नाम है। कहते हैं कि ये मौला के सामने मौजूद है, छठे इमाम के सामने। एक शख्स आया शाम से, शामी था, कहने लगा ये कौन है? कहा कि मेरे इमाम है। कहा अगर मैं इनको मान लूं मुझे क्या मिलेगा? तो अबू बसीर ने, क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ रहा करते थे अबू बसीर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कहा कि अगर तुम इन्हें मान लोगे तुम्हें जन्नत मैं खुद दे दूंगा। जो भी इनसे आकर जुड़ गया वो ऐसे जुमले ही अपनी जबान से जारी करता है, कहा कि मैं खुद ही तुम्हें जन्नत दे दूंगा। ठीक है, कहा मैं इनको अपना इमाम तस्लीम करता हूं। सारे इमामों को माना, कहा कि आज से ये मेरे इमाम है, चला गया। अब एक वक्त वो भी आया, वक्त एहतजाज है, जानकुनी का आलम है, जो मरने की कैफियत होती है, बिस्तर पर इंसान मौजूद होता है, एहतजाज जिसे आप कहते हैं, बस दम निकलने वाला है। कहा कि अबू बसीर को बुला कर लाओ। इसने कहा कि अबू बसीर को बुला कर लाओ। अबू बसीर ने मुझसे एक वादा किया था, अगर तुम इन्हें इमाम मान लोगे तो जन्नत में तुम्हें खुद दे दूंगा। अबू बसीर के पास गए, दौड़े दौड़े, कहा कि अबू बसीर वो शख्स तुम्हें बुला रहा है, मरने के करीब है वो शख्स। अबू बसीर गए, कहा कि अबू बसीर अपने वादे को निभाओ, देखो मैंने इन्हें अपना इमाम तस्लीम कर लिया था, तुमने कहा था अगर इनको इमाम तुम मान लोगे तो मैं खुद तुम्हें जन्नत की बशारत दे दूंगा। अब जरा गवाह रहना, मेरा दम निकलने वाला है। अबू बसीर ने जब ये जुमला सुना है, बड़े एतमाद के साथ अबू बसीर ने जुमला अपनी ज़बान से जारी किया, ये इमाम सादिक का परवरदा है, भाई इसने वादा जो किया था उसको अब पूरा करने जा रहे हैं। कि अपने वादे पर मैं कायम हूं, जाओ तुम्हें अली की ज़ियारत नसीब हो, क्या तुम्हें जन्नत भी नसीब हो। अब ये सुनना था, इसने क्या देखा, थोड़ी देर के बाद इसके सामने मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब मौजूद था। अबू बसीर ने ये वादा तो दे दिया,
ظاہر میں نے عرض کیا تھا جہاں پر علی ہوں گے وہیں پر تو جنت ہوگی. علی کو دیکھا جنت تو مل گئی ہے بھئی. علی کو دیکھ لیا, اب علی اسے جنت میں پہنچائیں گے. اب یہ بات کہہ دی بڑے اعتماد کے ساتھ. مولا امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا یہ صلی اللہ محمد وآلہ. مولا کی خدمت میں ابا بصیر گئے. کہا کہ ابا بصیر کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہا کہ مولا وہ جو شخص آیا تھا اس نے آپ کو امام مانا تھا, میں نے کہا تھا میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. اب امام کو یہ معلوم تھا امام ہوتا ہی وہ ہے, خلیفہ الہی ہوتا ہی وہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ماجرا کا پیش آیا ہے. پورا ماجرا میرا مولا جانتا تھا پہلے سے. کیا کہا کہ ابا بصیر تم نے کیا کہا؟ کہا کہ مولا میں نے اسے جنت کی بشارت دے دی تھی اور اس نے مولا علی کی زیارت بھی کی ہے. میرے مولا امام صادق کہتے ہیں ابا بصیر وعدہ تم کرتے جاؤ اس کو پورا ہم کرتے جائیں گے. وعدہ تم کرتے جاؤ اس کو پورا ہم کروائیں گے. اس کو کہتے کرامت انسان, جو بھی ان کے در سے آ کر مل گیا. میں نے عرض کیا یا ابا بصیر بنا یا زرارہ بنا. عزیزان گرامی ایک شخص ہے مولا کے دور میں رہ رہا ہے, بس آخری بات اور منزل مسائل. کہتا ہے کہ ایک مناظرہ پیش آیا ایک شخص کے ساتھ. حشام اس کا نام ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, مولا کا صحابی ہے حشام. بہت ہی علمی صحابی ہے. اس کا مناظرہ ہوا ایک شخص کے ساتھ. اس نے پورے وجود میں آپ کے جو آنکھ کان ناک سب کے بارے میں پوچھ لیا. وہاں بیٹھا کرتا تھا, سب کے سوالوں کے جواب دیا کرتا تھا. عالم تھا بہت بڑا. حشام گئے, مولا کے چاہنے والے, مولا کے صحابی جا رہے تھے, جا کر بیٹھ گئے. کہا کہ شک میں بھی سوال کر سکتا ہوں تجھ سے؟ کہا تو ہے کون؟ کہا کہ اس کو چھوڑ, بس میں سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھ جو پوچھنا ہے. حشام نے کہا بتا تیرے پاس آنکھ ہے؟ عجیب سوال, نظر آ رہی ہے؟ بالکل ہے. کہا ناک ہے؟ کہا کان ہے؟ ایک ایک کر کے حشام پوچھتے رہے. ان سے کیا کرتے ہو؟ ناک سے سونگتا ہوں. کہا زبان ہے, اس سے ذائقہ چکھتا ہوں. کہا ہاتھ ہے, اس سے میں چیزوں کو چیک کرتا ہوں کون سی چیز نرم ہے اور کون سی چیز سخت ہے. تمام چیزیں جب حشام نے پوچھی اس کے بعد کہا بتا تیرے پاس دل ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا دل سے کیا کرتا ہے؟ کہا کہ جب ان تمام اعضاء میں شک پیدا ہو جاتا ہے ان تمام اعضاء کو پلٹا دیتا ہوں دل کی جانب. تو حشام نے وہیں پر اس کے ہاتھ کو تھاما. کہا کہ یہیں پر تجھے روکنا چاہتا تھا. حشام کہتے ہیں یہ چھوٹی سی کائنات جو خدا نے تیرے جسم کے صورت میں بنائی ہے, جب اس چھوٹی سی کائنات کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, میں جب اس چھوٹے سے وجود کے لیے ایک امام کو خدا نے مقرر کیا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, تو اس پوری کائنات کے لیے ہے. یہ کیسے ممکن ہے خدا اس کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے؟ اب وہی ہوا. حشام گئے مولا کی خدمت میں, کرامت انسانی. گئے مولا کی خدمت میں, مولا سامنے تشریف فرما ہے اور دیگر اصحاب بھی موجود ہیں. میرے مولا مسکراتے جاتے ہیں, کہتے ہیں حشام وہ جو مناظرہ تمہارا ہوا تھا ذرا وہ تو بیان کرو. کہا کہ مولا آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اس کو بیان کرو. حشام نے پورا مناظرہ سنایا. کہا تم نے جواب کیسے دیا؟ کہا کہ مولا آپ سے جو سیکھا تھا وہیں پر بیان کر دیا. میرے مولا کہتے ہیں حشام یہ جو تم نے اس کو جواب دیا ہے یہ تم نے جواب نہیں دیا ہے, یہ خدا نے تمہاری زبان پہ جاری کروایا ہے. کرامت انسانی, جو بھی ان سے آ کر مل گیا اس کا مقام یہی بنا ہے. دشمن جتنا بڑا آ جائے وہ کسی صورت میں اس کو شکست نہیں دے سکتا ہے. عزیزان گرامی, خلیفہ الہی اور کرامت انسانی, یہ دروازہ بہت ہی بڑا دروازہ ہے. یہ بارہا میں نے جملہ عرض کیا اور عمدن عرض کیا, اس سے بڑا دروازہ دنیا میں نہیں ہے. یہ جو ساتھ ہے جس کا علم آپ دیکھ رہے ہیں, 14 معصومین ایک طرف ہیں, ان کا اپنا مقام ہے. ان کا مقام کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے. ذرا اس عباس علمدار کو جو مقابلہ کر لو,
میرے مولا غازی عباس، ایک عالم نے ایک مرتبہ ایک بحث چھڑ گئی، کہا کہ عباس کا علم زیادہ تھا یا نہیں تھا؟ ایسی بحثیں بھی عجیب و غریب کی جاتی ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے ایسی بحثیں۔ بہرحال بحث چھڑی، کہنے لگے کہ عباس بہت ہی وفادار تھے، بہت ہی قوی تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، لیکن عباس کے علم کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ فل ہے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کی فاتح ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ جملہ بیان تو کر دیا، گئے گھر پہ، رات کو سوئے، خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی۔ مولا عباس تنبیہ کرنے آئے، سرزنش کرنے، کہ تم نے فلاں فلاں روز کیا کہا تھا؟ یہ معمولی ہستی نہیں ہے عباس کی علیہ السلام۔ کہا کہ کچھ نہیں کہا تھا، کہا کہ بحث چھڑی تھی، میں نے یہ کہا تھا، کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ عباس کے علم میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے۔ اللہ! میرے مولا عباس نے خواب میں ان کو یہ دکھایا، یہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا مولا عباس ایک کرسی پر بیٹھے، تشریف فرمائے، ان کے سامنے سلمان فارسی موجود ہے، ان کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا غازی عباس کے پیروں میں سلمان فارسی موجود۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا علم کم ہے؟ میرے مولا عباس کہتے ہیں کرامت انسانی، میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میرے مقام کو جاننا ہے تو یاد رکھو، اگر عباس اپنی ابرو کو ہلا دے تو ہزاروں سلمان پیدا ہو جایا کرتے ہیں، ہزاروں سلمان ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہو کہ عباس کا علم کم تھا؟ عزیزان گرامی، اس در کا احترام کیجئے، اور فضائل جب بھی آپ تک پہنچیں اس کو بغیر شک و ریب کے تسلیم کیجئے۔ مولا نے خیبر کو اکھاڑا تھا تو اکھاڑا تھا، خندق میں عمر ابن عبدود کو مارا تھا تو مارا تھا، میرے مولا نے پتھر میں علم کو گاڑا تھا تو گاڑا تھا۔ کسی کے کہنے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو ایسے ان کے فضائل کی تصدیق کیجئے۔ ولایت اگر دل میں حقیقی ہے تو میرے خیال سے کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ یہ غلوب ہو گیا، حد سے بڑھا دیا، تمہیں علی کا مقام معلوم ہے جو حد سے بڑھا دو علی کو؟ پہلے باؤنڈری تو مشخص کرو، ایک لیمٹ تو مشخص کرو، ایک حد تو علی کی معین کرو کہ علی کی حد ہے کہاں پر؟ بھئی یہ مظہر اوصاف جلی ہے، خدا کے تمام اوصاف کا مظہر جو ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی زحمات تمام، بڑی سما خراشی میں نے آپ کی، اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے کر جائیے۔ مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آج جو مصیبت پڑھنی ہے وہ حسین کے ششماہ علی اصغر کی مصیبت پڑھنی ہے۔ عزادارو، 6 مہینے کا بچہ، اتنے بڑے ظلم، اس بچے پر بھی رحم نہ کیا گیا کربلا کے اندر۔ اس بچے کو قتل کر کے بتا دیا، یہ انسان تو دور کی بات ہے، جانور کہنے بھی حقدار نہیں ہے۔ جانور سے بھی بدتر لوگ تھے یہ جنہوں نے اصغر کو شہید کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرا مولا حسین جب تمام قربانیاں دیکھ چکا، عباس بھی جا چکے ہیں، جب حسین کے قوت بازو تھے،
علی اکبر بھی جا چکے ہیں جو حسین کی بینائی تھی، عزاداروں اون محمد بھی جا چکے ہیں، تمام اصحاب بھی جا چکے ہیں، اب حبیب بھی نہیں ہے، اب اون محمد بھی نہیں ہے، اب عباس بھی نہیں ہے، اب میرا مولا حسین میدان میں تنہا کھڑا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز پر لبیک کہے۔ عزادارو، حسین کا یہ صدا لگانا تھا، جب یہ حسین کی صدا خیمے میں پہنچی ہے تو علی اصغر کو جھولے میں قرار نہیں آ رہا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ عزادارو، آہستہ آہستہ پڑھوں گا، مجھے پوری مصیبت پڑھنی ہے علی اصغر کی۔ عزادارو، میرا مولا حسین خیمے کی جانب بڑھا، ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کو صدا دی ہے، کہا کہ بہن زینب، خیمے میں کیا حالات ہیں؟ کیا میرا بچہ پیاس سے گزر گیا ہے؟ حسین کو معلوم تھا 3 دن سے میرا 6 ماہ علی اصغر پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ آ کر تبھی سوال کیا تھا، اے بہن زینب، بتاؤ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ زینب کہتی ہے، بھیا بچہ تو زندہ ہے، لیکن جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر کو جھولے میں قرار نہیں آتا ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرا مولا حسین کہتا ہے، زینب لاؤ اصغر کو مجھے دو، میں کچھ پانی کی سبیل کرتا ہوں، شاید ان کو اصغر پر رحم آ جائے۔ عزادارو، زینب سے میرے مولا حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، گرمی شدت کی ہے، کربلا کی گرمی ہے، تبتا ہوا صحرا ہے۔ اب ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی عبا کے دامن سے اصغر کو چھپاتے ہوئے فوج اشقیہ کی جانب بڑھے ہیں۔ حسین جب فوج کی جانب گئے ہیں، اب ایک مرتبہ فوج یہ سمجھ رہی ہے حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین کو امان چاہیے ہے۔ عزادارو، جب عبا کے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ وہ قرآن تو نہ تھا، قرآن کا ایک پارا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے اب سوال آپ کیا ہے، پانی کا سوال کیا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں، اے قوم اشقیاء، دیکھو تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں، میں نے تمہاری بیعت نہیں کی ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عزادارو، یہ سننا تھا، ابھی گفتگو ہو رہی تھی، عمر سعد ملعون نے حکم دیا ہے، کیا دیکھتے ہو؟ اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو، یہ سننا تھا، تیر چلا۔ اصغر کی گردن میں آ کر لگا، میرے مولا کے باتوں میں جا کر لگا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا نے یہاں پر آ کر مقتل یہ کہتا ہے، ایک جملہ استعمال کیا ہے، ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے مولا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اے قوم اشقیاء، میرا بیٹا پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ عزادارو، تلذی کا معنی آپ جاننا چاہیں گے کیا ہے؟ تلذی عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، مچھلی چھلانگیں لگانا شروع کر دیتی ہے، یہ مچھلی کی پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مچھلی جب تھک جاتی ہے تو کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے۔ اب جب مچھلی اس سے بھی تھک جاتی ہے تو اب آخری دفعہ جو مچھلی انجام دیتی ہے وہ کیا انجام دیتی ہے؟ کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ میرا مولا حسین یہی کہہ رہا ہے، اے فوج اشقیاء، میرا اصغر نہ اچھلنے کے قابل، نہ کروار، میرا بچہ پیار سے کبھی ہوٹوں کو کھولتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اصغر یہ تیر لگ چکا ہے، وعدہ حسین یہ کر کے آئے تھے
कि बच्चे को पानी पिलाने जा रहा हूँ, बच्चे को पानी पिलाना है। अज़ादारों रबाब दिल खैमा पर खड़ी है। अज़ादारों कलाबे का अमल अंजाम देंगे, सुबह आशूर का अमल है। वो अमल क्या है? आप कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे आ जाएंगे, 7 मर्तबा कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे आ जाएंगे। ये आपको मालूम है ये अमल आप क्यों अंजाम देते हैं? ये मेरे मौला हुसैन की सुन्नत है। जब असगर को मेरा मौला हुसैन आगोश में ला रहा था, जब मेरे मौला ने देखा उम्मे रबाब खैमे के दरवाजे पर खड़ी है, मेरा मौला कभी आगे जाता था, मेरा मौला कभी आगे बढ़ता था, कभी पीछे आ जाता था। 7 मर्तबा हुसैन ने यह अमल अंजाम दिया है। कैसे रबाब को जवाब देगा? अज़ादारों मेरे मौला पुश्ते खैमा गए। मेरे मौला ने अपनी तलवार से कब्र को खोदना शुरू किया है। मेरे मौला ने असगर को कब्र के हवाले किया है। अज़ादारों ये वाहिद शहीद है असगर जो 2 मर्तबा शहीद किया गया। 1 मर्तबा हुरमला के तीर से शहीद हुआ। मेरे मौला ने जब दफना दिया, अज़ादारों जब शाम गरीबा के बाद सरों की गिनती की गई है तो एक सर कम नजर